محقر سے پڑھیں۔ محقر کو اس بات کا اعتراف ہے کہ جیسا اس کتاب کا حق تھا پڑھانے کا، محقر وہ حق ادا نہیں کر سکا، اور میرے اور آپ کے درمیان سچی بات یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے بھی نہیں، بلکہ جیسے ہم طلبہ میں چند ساتھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو تکرار کراتے ہیں اور حیثیت برابر کے ساتھی کی ہوتی ہے، بس یہی فرق میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ یقیناً آپ لوگ حصول علم کے لیے اتنی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے آئے، اور پھر کما حق ہو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آپ کو آپ کا حق نہ مل سکے، تو یہ ہماری طرف سے گویا ایک حق تلفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معافی کے درخواست گزار ہیں، اور آپ طلبہ عزیز سے بھی کہ حتی الامکان کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو اس کو نظر انداز کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس علم کے ساتھ وابستہ کیا ہے، جس کو افضل العلم کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا، کیونکہ ان ساری چیزوں کا جو اصل مدار اور معیار ہے وہ اللہ کے کلام کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو عملی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ جتنے علوم و فنون ان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ کلام الہی کو سمجھنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ علوم و فنون پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی جب اللہ نے اتنی بڑی فضیلت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی کہ اس علم کے ساتھ وابستگی کی، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہر قدم کے اوپر اس علم کی وجہ سے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے خلاف، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں گے، اور قدر کیسے کریں گے؟ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہماری زندگی کا ہر عمل اس بات کو ظاہر کرے گا کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اندر اور ہمارے علم کے اندر انشاءاللہ مزید اضافہ فرمائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی قول، فعل یا عمل کی بنا پر ناشکری کا شائبہ بھی پیدا ہوا تو یقیناً یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہوگی اور بہت نقصان کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔